قرآن مجید کی آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے۔ کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی خاص وقت ہے اور نہ ہی طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث صحیحہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب لازمی ہے۔ ابھی دعا کے چند آداب اور شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل اور دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ اور حدیث میں ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، یعنی سب کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا وغیرہ حلال و پاکیزہ کمائی کا ہو، اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب کہہ کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام طریقوں سے ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، پھر لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک و سعدیک قبول نہیں، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر مردود ہے، مقبول نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رزق حلال کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اے پیغمبروں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور امتیوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ لہٰذا رزق کو پاکیزہ بنانے کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر سودا نہ بیچے اور نہ ہی بھائی کے سودے پر سودا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه، یعنی مومن کا بھائی ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ چنانچہ اس طرح کا کاروبار کر کے جو شخص مال حاصل کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح دوسروں کا مال خرید کر جان بوجھ کر پیسہ دینے میں تاخیر نہ کرے، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھ کر کاروبار کرے، زکوٰۃ پوری دے، بہنوں چھوٹے بھائیوں کا حق نہ دبائے، وہ اس طرح کے والدین کے انتقال کے فوراً بعد بہنوں چھوٹے بھائیوں کا حصہ میراث سے تقسیم کر کے الگ حساب کر لے۔ اگر یہ کام فوراً نہ کیا جائے تو آگے چل کر معاملات کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ یہی وہ وجہ ہے جس سے جائیداد میں نسل در نسل حرام اموال کی ملاوٹ چل پڑتی ہے۔ پھر اس حرام اموال سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا سب کے لیے ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ملازم آدمی ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی نہ مارے، کیونکہ ڈنڈی مارنے کے بعد جو تنخواہ حاصل ہوگی اس میں حرام مال بھی شامل ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب کرنے، جوا کھیلنے، شراب نوشی، حسد، تکبر، کینہ اور غیبت اور چغلی وغیرہ جیسے گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے، اور ان گناہوں کی نحوست دعا کی قبولیت میں مانع بنتی ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا توبہ کرے، یعنی اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کی فکر کرے۔